السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ رات گہری تھی، ہوا میں عجیب سی سردی تھی اور جنگل کے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے کسی راز کے گواہ ہوں، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ اسی رات میں ایک ایسی کہانی جنم لینے والی ہے جو قربانی، بدلے اور وفاداری کی مثال بن جائے گی۔ ایک ملک تھا جہاں رستم نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ طاقتور تھا مگر اس سے بھی زیادہ ظالم۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی عوام کو صرف اپنے حکم ماننے والی بھیڑ سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر چلتے تھے کیونکہ انہیں اپنی جان پیاری تھی۔ اس نے ٹیکس اتنے بڑھا دیے کہ غریب لوگ بھوکے سونے پر مجبور ہو گئے تھے، اور جن کے پاس زمین تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ کوئی بھی اس بادشاہ کے خلاف آواز اٹھاتا یا تو وہ قید ہو جاتا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے، دونوں اپنے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے تھے، بلکہ کئی بار تو اس سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور تھے اور کسی کی عزت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے ظلم کی کہانیاں گاؤں گاؤں میں سنائی جاتی تھیں اور لوگ ان کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ اس ملک پر کبھی شہاب نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نرم دل، انصاف پسند اور عوام کا خیر خواہ بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں لوگ سکون سے جیتے تھے، کسی کو بھوک یا ظلم کا خوف نہیں تھا۔ مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور رستم کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے درباریوں کو خرید لیا، سپاہیوں کو ساتھ ملا لیا اور ایک رات اچانک بغاوت کر دی اور دھوکے سے اس نے تخت چھین لیا۔ شہاب کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ کسی طرح اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا گل شام اور بیٹی گل بانو تھی۔ دونوں کم عمر اور خوفزدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی بدل چکی ہے اور ہر قدم پر موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ رات تھی، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ زمین پر بنے ہوئے قدموں کے نشان مٹتے جا رہے تھے، جو ان کے لیے ایک نعمت بھی تھا اور خطرہ بھی، کیونکہ وہ خود بھی راستہ کھو سکتے تھے۔ شہاب اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف تھا اور ہمت بھی۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد انہیں ایک غار نظر آئی۔ وہ تھکے ہوئے تھے، بھیگ چکے تھے اور اب ان کے پاس رکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، شہاب کی نظر ایک بڑے بن مانس پر پڑی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب سے گزرا۔ اس کی چال میں عجیب سا سکون تھا۔ شہاب فوراً رک گیا۔ اس نے اپنے خاندان کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ سب نے سانسیں روک لیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر بن مانس نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور آگے بڑھ گیا۔ شہاب نے آہستہ سے سانس لیا، پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر غار میں چلی جائے، وہ خود باہر رہ کر حفاظت کرے گا۔ بیوی کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر حالات کے آگے وہ مجبور تھی۔ وہ بچوں کو لے کر غار میں داخل ہو گئی اور شہاب باہر کھڑا ہو کر پہرا دینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ گھوڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سپاہی قریب آ چکے تھے۔ شہاب نے تلوار نکال لی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری لڑائی ہو سکتی ہے۔ سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اور بغیر کسی بات کے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ وہ لڑتا رہا، ایک کے بعد ایک وار کرتا رہا، مگر دشمن زیادہ تھے۔ آخر کار ایک تیر اس کے سینے میں لگا، پھر دوسرا، اور وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہو، اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ادھر غار کے اندر اس کی بیوی نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ وہ باہر بھاگنا چاہتی تھی، مگر ایک سایہ اس کے راستے میں آ گیا، وہی بن مانس۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ اس کے دل میں خوف تھا۔ اس نے بچوں کو اور زور سے سینے سے لگا لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر وہ تیزی سے غار کے اندر چلی گئی۔ بارش اب اور تیز ہو گئی تھی۔ بجلی کی کڑک سے غار گونج رہا تھا۔ عورت اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف اس کے بچے تھے اور ایک اندھیرا جنگل۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظر غار کے دوسرے کونے پر گئی۔ وہاں وہی بن مانس کھڑا تھا۔ اس کا لمبا قد، جسم بالوں سے بھرا ہوا اور آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، اور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اسے لگا اب وہ ایک اور خطرے میں ہے، مگر اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ بن مانس آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جنگلی پھل اور سوکھی لکڑیاں تھیں۔ اس نے وہ ان کے قریب رکھ دیں اور پھر واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ وحشت، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ ان کا دکھ سمجھ رہا ہو۔ وہ رات ان کی زندگی بدلنے والی رات تھی۔ خوف آہستہ آہستہ بھروسے میں بدلنے لگا اور ایک انجان مخلوق ان کی محافظ بن گئی۔ غار کی وہ رات گزر گئی، مگر اس رات کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ ایک انجان مگر خاموش محافظ ان کے ساتھ تھا، جو نہ بولتا تھا نہ زیادہ قریب آتا تھا، مگر ہر وقت ان پر نظر رکھتا تھا۔ صبح ہوئی تو جنگل کا منظر بدلا ہوا تھا۔ بارش رک چکی تھی، درختوں کے پتے چمک رہے تھے اور ہوا میں تازگی تھی، مگر ملکہ کے دل میں اب بھی خوف باقی تھا۔ وہ ہر آواز پر چونک جاتی، ہر سایہ اسے خطرہ لگتا، مگر جب بھی وہ بن مانس کو دیکھتی اسے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ بن مانس روز صبح نکلتا اور کچھ دیر بعد واپس آتا۔ اس کے ہاتھ میں کبھی پھل ہوتے، کبھی جڑیں ہوتی، کبھی کوئی چھوٹا شکار۔ وہ سب کچھ خاموشی سے ان کے قریب رکھ دیتا اور پھر فاصلے پر بیٹھ جاتا، جیسے انہیں وہ وقت دے رہا ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ شروع میں ملکہ اس سے ڈرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی کم ہونے لگا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ یہ مخلوق خطرناک نہیں بلکہ مہربان ہے۔ وہ صرف نہ انہیں کھانا دے رہی تھی بلکہ ان کی حفاظت بھی کر رہی تھی۔ گلشام آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بچپن والی معصومیت کم اور سمجھ زیادہ نظر آنے لگی۔ وہ بن مانس کو غور سے دیکھتا، اس کی حرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اسے جنگل کے اصول سیکھنا ہوں گے۔ ایک دن وہ بن مانس کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلا گیا۔ بن مانس نے اسے دیکھا مگر روکا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ وہ اسے درختوں کے درمیان لے گیا جہاں پر مختلف جانوروں کے نشانات تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے گلشام کو سمجھایا کہ کون سا نشان کس جانور کا ہے اور کون سا خطرناک ہے۔ گلشام تیزی سے سیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتا، یاد کرتا اور پھر دہراتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ عام بچوں جیسا نہ رہا۔ وہ ایک جنگل میں پلنے والا لڑکا بن چکا تھا جو ہر آواز، ہر حرکت کو سمجھنے لگا تھا۔ دوسری طرف گل بانو بھی بدل رہی تھی، مگر اس کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ بن مانس کے قریب آ جاتی، اس کے ساتھ کھیلتی، اس کے ہاتھوں کو چھوتی اور کبھی کبھی اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ جاتی۔ بن مانس بھی اسے کبھی نہیں روکتا تھا بلکہ خاموشی سے اسے برداشت کرتا، جیسے وہ اس کی اپنی ہو۔ ملکہ یہ سب دیکھتی تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا۔ وہ جانتی تھی اگر یہ بن مانس نہ ہوتا تو وہ شاید زندہ نہ رہ پاتے، مگر اس کے دل کے کونے میں اب بھی خوف باقی تھا۔ رستم کا خوف، اس کے سپاہیوں کا خوف اور آنے والے وقت کا خوف۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور اب گلشام ایک نوجوان بن چکا تھا، مضبوط، تیز اور سمجھدار۔ اس کے ہاتھوں میں اب طاقت تھی اور دماغ میں حکمت۔ وہ اب صرف زندہ نہیں رہ رہا تھا بلکہ تیار ہو رہا تھا۔ ایک دن بن مانس اسے غار کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک سنسان جگہ تھی جہاں پر زمین پر ایک بڑا سا ڈھانچہ پڑا تھا، جیسے کسی بڑے جانور کی ہڈیاں ہوں۔ گلشام رک گیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس نے بن مانس کی طرف دیکھا۔ بن مانس اچانک بدل گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارنے لگا۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ وہ اس ڈھانچے کے قریب بیٹھ گیا اور اسے چھونے لگا جیسے وہ کسی اپنے کو یاد کر رہا ہو۔ پھر اس نے اشاروں سے گلشام کو بتایا کہ یہ اس کی ساتھی تھی، اس کی زندگی کا حصہ، جسے رستم نے مار دیا تھا۔ یہ سن کر گلشام کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی کچھ جل اٹھا۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا، اس کی آخری جھلک، اس کا خون، اور اب اس بن مانس کی کہانی۔ دونوں کا درد ایک ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس نے بن مانس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں سب کچھ تھا، غصہ، درد اور بدلے کی آگ۔ بن مانس نے بھی اسے دیکھا اور جیسے دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں جی رہے تھے، اب وہ ایک مقصد کے لیے جی رہے تھے، بدلہ لینے کے لیے۔ گلشام نے بن مانس کو نئی چیزیں سکھانا شروع کی،
اس نے تیز پتھروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سکھایا۔ اس نے اسے بتایا کہ کیسے خاموشی سے دشمن کے قریب جانا ہے اور کیسے ایک ہی وار میں اسے ختم کرنا ہے۔ بن مانس تیزی سے سیکھ رہا تھا۔ اس کی طاقت پہلے سے بہت زیادہ تھی، اب اس کے ساتھ سمجھ بھی شامل ہو گئی تھی۔ دونوں اکثر رات کو غار کے کونے میں بیٹھتے اور منصوبے بناتے۔ بن مانس جنگل کے ہر راستے کو جانتا تھا، ہر پگڈنڈی، ہر چھپنے کی جگہ۔ وہ رستم کے شکار کے معمولات بھی جانتا تھا، کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے اور کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ موقع آ گیا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ بن مانس نے گلشام کو بتایا کہ رستم جنگل میں آیا ہوا ہے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے، اور وہ ایک مخصوص جگہ پر رات گزارنے والا ہے۔ یہ سن کر گلشام کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ یہی وہ موقع تھا۔ وہ فوراً غار میں آیا اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ملکہ یہ سن کر پریشان ہو گئی، اس کے دل میں ڈر تھا، وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر گلشام نے اسے تسلی دی۔ اس نے کہا اب وقت آ گیا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ملکہ نے اجازت دے دی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی اب اس کا بیٹا بچہ نہ رہا، وہ ایک جنگجو بن چکا تھا۔ رات ہوئی اور جنگل ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گلشام اور بن مانس خاموشی سے نکلے۔ ان کے قدم ہلکے تھے، سانسیں دھیمی اور آنکھیں ہر طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ رستم کے کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور جنگل ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، درختوں کے پتوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آواز پہلے سے زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے جنگل خود اس کے آنے والے لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ گلشام اور بن مانس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، ان کے قدم زمین کو چھو بھی نہ رہے تھے۔ وہ سایوں کی طرح خاموشی سے چل رہے تھے۔ دور سے انہیں ایک آگ کی ہلکی روشنی نظر آئی، وہ رستم کا کیمپ تھا۔ وہ دونوں ایک بڑے درخت کے پیچھے رک گئے اور غور سے دیکھنے لگے۔ چند سپاہی پہرے پر کھڑے تھے، باقی لوگ آرام کر رہے تھے۔ رستم اپنے خیمے میں تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحے قریب آ چکے ہیں۔ گلشام نے آہستہ سے زمین سے ایک تیز پتھر اٹھا لیا۔ اس نے نشانہ لیا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ پتھر سیدھا جا کر ایک پہرے دار کے سر پر لگا اور وہ وہیں گر گیا۔ دوسرے سپاہی سنبھلتے اس سے پہلے ہی بن مانس نے دوسرا پتھر پھینکا اور وہ بھی زمین پر آ گرا۔ اب راستہ صاف تھا، دونوں آہستہ آہستہ کیمپ کے اندر داخل ہوئے۔ اچانک بن مانس ایک سائے کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ایک سپاہی کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، پھر دوسرے سپاہی پر ٹوٹ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں افراتفری مچ گئی، لوگ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ہر طرف چیخیں گونجنے لگیں۔ گلشام بھی پیچھے نہ رہا، وہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اس کے وار تیز اور سیدھے تھے، وہ ایک ایک کر کے دشمن کو گرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا مگر دماغ پر سکون، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیمپ خاموش ہو گیا، اب صرف آگ کی لو جل رہی تھی اور زمین پر پڑی لاشیں اس لڑائی کی گواہی دے رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھے، کیونکہ اصل ہدف ابھی باقی تھا۔ رستم اپنے خیمے کے اندر موجود تھا، مگر اب وہ جاگ چکا تھا۔ باہر کی آوازوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر بن مانس پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اس کے ساتھی کو مارا تھا۔ بن مانس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک چیز تھی، بدلہ۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کی سانسیں بھاری تھیں اور ہر قدم زمین کو ہلا رہا تھا۔ رستم پیچھے ہٹنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھوں میں طاقت نہ تھی۔ اچانک بن مانس اس پر جھپٹا، اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ رستم چیخا مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ گلشام خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کی یاد تھی اور اب انصاف ہو رہا تھا۔ بن مانس نے ایک بھی لمحہ ضائع نہ کیا، اس نے پوری طاقت سے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہو۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک زوردار چیخ ماری جو پورے جنگل میں گونج گئی۔ انتقام پورا ہو چکا تھا مگر کہانی ابھی ختم نہ ہوئی۔ دونوں خاموشی سے واپس غار کی طرف لوٹے۔ راستے میں نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی آواز،
مگر دونوں جانتے تھے کہ اب ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ رستم کے بیٹے جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ملکہ اور گلبانو بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے گلشام کو دیکھا وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ شام نے آہستہ سے کہا کہ سب ختم ہو گیا، رستم اب اس دنیا میں باقی نہ رہا۔ یہ سن کر ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہی ہو، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک خوف باقی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہ ہوئی۔ چند دن سکون سے گزرے، مگر دوسری طرف محل میں آگ لگ چکی تھی۔ جب شہروز خان کو اپنے باپ کی موت کی خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور قسم کھائی کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ماہر شکاری بھی تھے جو ہر نشان کو پہچان سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کہیں نہ کہیں اسی جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ ادھر بن مانس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا۔ اس نے دور سے گھوڑوں کی آوازیں سن لی تھیں۔ اس نے فوراً گلشام کو اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ جلدی سے غار کے اندر جمع ہو گئے اور انہوں نے بڑے پتھروں سے اس کا دہانہ بند کر دیا، مگر یہ صرف وقت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن زیادہ دیر تک نہیں رکے گا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، سب خاموش تھے، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی وقت گلبانو نے آہستہ سے کہا کہ ایک اور راستہ بھی ہے، مگر وہ بہت خطرناک ہے، ایک تنگ راستہ جو کھائی کی طرف جاتا ہے۔ گلشام نے فوراً فیصلہ کیا، یہی ان کی امید تھی۔ وہ سب آہستہ آہستہ اس راستے کی طرف بڑھے۔ راستہ واقعی خطرناک تھا، ایک غلط قدم اور سیدھا موت۔ سب سے آگے گلشام، اس کے پیچھے ملکہ، پھر گلبانو اور سب سے آخر میں بن مانس، جو بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا جیسے وہ دشمن کو روک رہا ہو۔ راستہ پھسلن بھرا تھا، مگر کئی بار گلبانو کا قدم لڑکھڑایا، مگر ہر بار بن مانس نے اسے سنبھال لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور اس کی نیت صاف۔ وہ کسی بھی قیمت پر انہیں بچانا چاہتا تھا، مگر قسمت نے ایک اور امتحان لیا۔ چند سپاہی اس کی طرف آ گئے، انہوں نے اسے دیکھ لیا اور فوراً تیر چلانے شروع کر دیے۔ ہوا میں سیٹیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گلشام نے سب کو جلدی کرنے کو کہا اور وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک تیر آ کر گلبانو کے کندھے میں لگا۔ وہ چیخ اٹھی، اس کا جسم لڑکھڑایا، مگر بن مانس نے فوراً اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ وہ پتھر جا کر سپاہی کو لگا اور سپاہی وہیں گر گیا۔ اب وقت کم تھا۔ بن مانس نے گلبانو کو اٹھایا اور سب کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھاگنے لگے، اندھیری رات میں، خطرناک راستے پر، مگر رکنا اب ممکن نہ تھا۔ کافی دیر بعد وہ نیچے پہنچ گئے اور آگے بڑھتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے۔ سب تھک چکے تھے مگر زندہ تھے، یہی سب سے بڑی جیت تھی۔ کنارے پر ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، جیسے قسمت نے انہیں آخری راستہ دے دیا ہو۔ گلشام فوراً کشتی میں بیٹھا۔ ملکہ نے جلدی سے گلبانو کے زخم پر کپڑا باندھا۔ سب کشتی میں بیٹھ گئے، مگر بن مانس وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار سب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ اپنا فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے آہستہ سے کشتی کو دھکا دیا اور کشتی پانی میں بہنے لگی۔ گلبانو چیخ اٹھی، مگر بن مانس نے پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے جنگل کی طرف لوٹ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ دریا کا پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ کشتی اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس کے اندر بیٹھے لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ گلبانو کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی، جیسے ابھی بن مانس واپس آ جائے گا، مگر اندھیرا سب کچھ نگل چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گیا۔ گلشام چپو چلا رہا تھا، اس کے ہاتھ مضبوط تھے مگر دل بھاری۔ اس کے اندر غم بھی تھا اور غصہ بھی، مگر سب سے زیادہ ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا کہ وہ اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ اس ظلم کو جڑ سے ختم کرے گا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ گاؤں کے لوگ سادہ تھے، انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ انہیں کھانا دیا، آرام کرنے کی جگہ دی
اور سب سے پہلے گلبانو کے زخم کا علاج کیا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے حکیم نے بڑی محنت سے اس کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی۔ چند دنوں میں وہ بہتر ہونے لگی، مگر اس کے دل کا زخم ابھی تازہ تھا۔ ملکہ اکثر خاموش بیٹھی ہوئی اپنے ماضی کو یاد کرتی، اپنے شوہر کو، اپنے محل کو، اور اب اس بن مانس کو جس نے ان کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس کے دل میں شکر بھی تھا اور دکھ بھی، مگر اسے اپنے بیٹے پر یقین تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد گلشام نے فیصلہ کر لیا وہ واپس جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ بن مانس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد وہ اپنا اگلا قدم اٹھائے گا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن سے اجازت لی اور اکیلا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی، ہر درخت، ہر راستہ، ہر آواز، جیسے وہ سب اس کی کہانی کا حصہ ہوں۔ وہ تیزی سے غار کی طرف بڑھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے۔ ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر بن مانس پر پڑی اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ وہیں پڑا تھا، اس کے جسم میں کئی تیر پیوست تھے، اس کا جسم خون سے بھرا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ گلشام آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کبھی اپنے باپ کے بعد ایسا دکھ محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری قربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا اور میں اس کا حساب ضرور پورا کروں گا۔ وہ اٹھا، اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ آگ تھی۔ وہ سیدھا شہر کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اب وقت آ گیا تھا آخری جنگ کا۔ راستے میں اس کی ملاقات اپنے پرانے دوست نواز سے ہوئی۔ نواز اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ پھر گلشام نے اسے ساری کہانی سنائی، بن مانس کی قربانی، اپنے باپ کی موت اور رستم کا انجام۔ نواز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا۔ انہوں نے شہر کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جو پہلے ہی ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہو گیا، مگر ان کے دلوں میں ہمت اور حوصلہ بہت بڑا تھا۔ گلشام نے جلدی نہ کی، اس نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ اس نے شہر کے اندر اپنے لوگ بھیجے، معلومات اکٹھی کی، محل کے راستے دیکھے، سپاہیوں کی تعداد جانی اور پھر ایک رات کا انتخاب کیا جب بارش ہو رہی تھی اور پہرے کمزور تھے۔ رات آئی، آسمان پر بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی، ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ یہ وہی ماحول تھا جب اس کی زندگی کا سب کچھ بدل چکا تھا اور آج وہی ماحول ایک اور انجام لکھنے والا تھا۔ نواز اور اس کے ساتھی نے محل کے مرکزی دروازے پر حملہ کیا۔ شور مچا، سپاہی ادھر ادھر بھاگے اور اسی دوران گلشام اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ ایک خفیہ راستے سے اندر داخل ہوا۔ یہ وہی راستہ تھا جو اس کے باپ نے اسے بچپن میں دکھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلحہ خانہ اپنے قبضے میں لے لیا، پھر استبل کو بند کیا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ ہر چیز منصوبے کے مطابق ہو رہی تھی۔ آخر کار گلشام شہروز خان کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ شہروز خان اس کے سامنے تھا۔ وہ غرور سے بھرا ہوا تھا، جیسے اسے اپنے انجام کا کوئی خوف نہ ہو۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ گلشام نے سکون سے جواب دیا کہ آج موت تمہارے لیے آئی ہے، نہ صرف اپنے باپ کے لیے بلکہ ان سب کے لیے جن پر تم نے ظلم کیا۔ اور اس نے بن مانس کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح اپنی جان دے کر انہیں بچایا۔ یہ سن کر شہروز خان غصے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک زبردست وار کیا اور شہروز خان لڑکھڑا گیا۔ پھر وہ ایک آخری وار کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کا غرور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ادھر باہر بھی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ نواز اور اس کے ساتھی کامیاب ہو چکے تھے۔ محل پر قبضہ ہو چکا تھا، قیدیوں کو آزاد کرا دیا گیا اور لوگوں کو ان کی زمینیں واپس مل گئیں۔ شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے گلشام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انصاف کا دور آئے گا۔ کچھ دن کے بعد گلشام اپنی ماں اور بہن کو محل میں لے آیا۔
मलका ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसके बेटे ने वो कर दिखाया था जो उसके शौहर का ख्वाब था। गुलशाम ने सबसे पहला काम ये किया कि वो दोबारा जंगल गया। इसने बिन मानुस और उसकी साथी को इज्जत के साथ दफन किया और वहाँ एक यादगार बनवाई, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि एक खामोश मुहाफिज ने इस सल्तनत को आज़ादी दिलाने में कितना बड़ा किरदार अदा किया था। वक्त गुजरता गया, मगर इस जंगल की वो कहानी आज भी जिंदा है। लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत ना तलवार में होती है, ना ताज में, बल्कि दिल में होती है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि एक ऐसी वफादारी की है जो लफ्ज़ों से बड़ी है, और एक ऐसी कुर्बानी की जो हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि दुनिया बदलने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें दुनिया कभी समझ नहीं पाती। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।